الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال الله تعالى أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں مختلف چیزوں سے فائدے حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ پانی سے فائدہ حاصل کرنے، نفع حاصل کرنے کا طریقہ اور ہے، آگ سے نفع اٹھانے کا طریقہ اور ہے، لوہے سے نفع اٹھانے کا طریقہ اور ہے۔ تو اب ذہن میں بات آتی ہے کہ وہ پروردگار عالم جو ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے، جس نے آگ، پانی، لوہا اور ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، اس سے نفع اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ کس طرح اٹھایا جائے؟ دوستو، اسی بات کو بتلانے کے واسطے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو مت جھکاؤ۔ تو تمہارا تعلق جب اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر تمہارے ہاتھ دعا کے واسطے اٹھیں گے اور ادھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری ضروریات کو پورا کرے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہ بندے اگر آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہہ دو انی قریب، کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں اتنا قریب ہوں کہ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ لوگ مجھ سے مانگیں، مجھ سے دعا کریں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، ان کی دعاؤں کو سنوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فتحت له ابواب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دعا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ان کا دعا کے اندر دل لگتا ہے، وہ اللہ کے واسطے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور بیزار نہیں ہوتے، دیر تک اللہ کے سامنے مانگتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی رحمت کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے، ان کا دل دعاؤں کے اندر نہیں لگتا،
اور اگر وہ دعا کرے بھی تو 1 منٹ 2 منٹ کی دعا کر کے اسے ختم کر دیتے ہیں، تو پھر ایسی دعاؤں کا کوئی اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان علماء کرام کو کہ انہوں نے دعا کے سارے آداب کو بیان کیا کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کس موقع کی دعائیں قبول ہوتی ہے، کس طرح دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سارے آداب بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے طریقے بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان سب سے آگے بڑھ کر ایک چیز اور ہے، اور وہ خود دعا کرنے والے کے اندر وہ عاجزی اور انکساری، وہ تضرع اور زاری جو ہونی چاہیے، وہ اصل چیز ہے دعا کے اندر۔ کہ اللہ کے سامنے بندہ جب آ جائے اور کچھ مانگ رہا ہو تو پھر سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ سراپا عاجزی بن جائے کہ آپ دیکھیں کہ ایک فقیر جو آپ سے 1 روپے 2 روپے 5 روپے 10 روپے کا سوال کرتا ہے، کبھی آپ اس کے جسم پر نظر ڈالیں، اس کے سراپا کو دیکھیں، اس کے انداز کو دیکھیں کہ آپ سے بس چند روپیوں کا سوال ہے لیکن سراپا عاجزی بنا ہوا ہے، آپ کے سامنے تواضع اختیار کر رہا ہے، انکساری اختیار کر رہا ہے، اور سوال کیا ہے؟ سوال صرف ہے 2-4 روپیوں کا۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اللہ کا تعلق مانگتے ہیں، اللہ کی محبت مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی نعمتیں مانگتے ہیں، اور ہماری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں آتا، عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، تواضع نہیں ہے، زاری نہیں ہے، تو پھر ان دعاؤں کا اثر زندگیوں کے اندر ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، بظاہر آنکھوں سے اس کے آنسو بھی نکل رہے ہیں، وہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رحم آیا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، کہا کہ اگر اس کی ضرورت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں ضرور اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا، کہ یہ کتنی عاجزی کے ساتھ دعا کر رہا ہے اور کس طرح رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، تو اگر میرے بس میں ہوتا اس کی ضرورت کو پورا کرنا تو میں تو اس کی ضرورت ضرور پوری کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کا ظاہر تمہیں نظر آ رہا ہے، بظاہر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ حدیث کے اندر، کتابوں کے اندر جو الفاظ ہیں، غنم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بظاہر آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں لیکن اس کا دل بکریوں کے ریوڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ اور بعض محدثین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہاں بکریوں کے ریوڑ سے مراد جو غنم کا لفظ استعمال ہوا ہے، حقیقت میں بکریاں نہیں ہے بلکہ عورتوں کے اندر اس کا دل پھنسا ہوا ہے، اور یہاں بظاہر ہاتھ بھی اٹھائے ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، لیکن جو تواضع چاہیے، جو عاجزی چاہیے اور جو تڑپ چاہیے اور جو یکسوئی دعا کے اندر چاہیے، وہ چیز میسر نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ دعا مانگ، اور یہ دل کے اندر جو دنیا بھر کی چیزوں کو بٹھا کر رکھا ہے اس کو ختم کر دے۔ پھر اس نے عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اسی بات کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر احادیث مبارکہ کے اندر سمجھایا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے پروردگار سے عاجزی کے ساتھ اور پوشیدگی کے ساتھ دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو دعاؤں کو قبول کرے؟ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ پریشان حال جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کے تحت ایک واقعہ، عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس ایک تانگا تھا اور وہ اس پر لوگوں کو بٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑتا تھا، جس سے اس کی آمدنی ہوا کرتی تھی، اس نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک راستے سے میں جا رہا تھا، ایک آدمی نے مجھے روکا اور کہا فلاں علاقے تک مجھے چھوڑ دو، میں نے اسے اپنے تانگے پر بٹھا لیا اور اس راستے پر چلا، تو اس نے راستے میں چلتے ہوئے ایک دوسرا راستہ بتلایا کہ یہ راستہ شارٹ کٹ ہے، یہاں سے چلو۔
جب میں نے اس راستے کو اختیار کیا تو وہ راستہ جنگل میں چلا گیا، اور جب میں جنگل میں پہنچا تو وہاں پر دیکھا کہ بہت سی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس شخص نے بھی اپنی تلوار نکال لی اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے میرا پیچھا کیا اور مجھے پکڑ لیا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میرا تانگا لے لو، یہ سب کچھ لے لو، اور جو کچھ پیسے میرے پاس ہے وہ بھی لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا وہ سب تو میرا ہے ہی ہے، مجھے تو تیری جان بھی لینی ہے۔ تو جب اس شخص کو یقین ہو گیا کہ اب میری جان بچنے والی نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لو۔ اب یہ شخص لکھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنا شروع کیا، لیکن ادھر اس کی تلوار نظر آ رہی ہے، نماز میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا پڑھوں، کوئی آیت یاد نہیں آ رہی ہے کہ اچانک زبان سے یہ آیت کریمہ نکلی سورہ فاتحہ کے بعد کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ پریشان حال کی پریشانی کے وقت کی دعا کو کون قبول کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک گھوڑ سوار وہاں پر نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اور اس نیزے سے اس آدمی کو مارا جس سے وہ مر گیا۔ پھر وہ جانے لگا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو پریشان حال کی پریشانی کی وقت کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، کریم ہے، کہ جیسے کہ کسی چیز کا جو مغز ہوتا ہے وہی اصل ہے، کریم اصل چیز ہوتی ہے، تو ایسے ہی ساری عبادتوں کا جو مغز، نچوڑ اور کریم ہے وہ دعا ہے۔ ایک آدمی عبادتیں تو بہت کرتا ہے لیکن اللہ کے سامنے دعائیں نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی اپنے ہتھیار کے ذریعے، اسلحہ کے ذریعے دشمنوں سے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی دعا کے ذریعے انسان اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دعا فائدہ پہنچاتی ہے اس مصیبت کے واسطے جو نازل ہونے والی ہے، اور اس مصیبت کے واسطے بھی جو نازل ہو چکی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کہ جو مصیبت نازل ہونے والی ہے دعا کی وجہ سے وہ مصیبت نہیں اترے گی، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن دعا کی وجہ سے وہ مصیبت جو نازل ہو چکی اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی مصیبت نازل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، آسمان سے وہ مصیبت اترتی ہے، اور ادھر بندے نے کوئی دعا کی اور بندے کی دعا آسمان کی طرف جاتی ہے، اور پھر راستے میں دونوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ نیچے سے بندے کی دعا جا رہی ہے، اوپر سے وہ مصیبت آ رہی ہے، اور پھر یہ دعا اسے نیچے آنے نہیں دیتی اس مصیبت کو، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ تو وہ دعا کا فائدہ ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہمیشہ قبول کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور بندے کی دعا قبول نہیں فرماتے، اور اس کی دعا کو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کی دعا سنتا ہے، بس میری ہی دعا نہیں سنتا۔ تو ایسی حالت میں اللہ کو جلال آتا ہے، کیونکہ اللہ تو قرآن میں یہ فرما رہا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ پروردگار دعاؤں کو نہیں سنتا تو اللہ کو جلال آتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے اور اسے مصیبتوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے چاہے جیسے حالات آ جائے، چاہے جیسی پریشانیاں آ جائے، اور بظاہر ہمیں محسوس ہو رہا ہو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تب بھی کبھی غلطی سے زبان پر یہ الفاظ نہیں آنے چاہیے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے طریقے کو بیان فرمایا ہے کہ مومن بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔
دعاؤں کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے نے جو مانگا وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرما دی، تو دعا اس کی بظاہر قبول ہو جاتی ہے دنیا کے اندر۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا نہیں فرماتے، وہ چیز اس کے مصلحت کے خلاف ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بجائے کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں، لیکن بندے کو احساس نہیں ہوتا، حالانکہ اس کی دعا کی وجہ سے وہ دوسری نعمت اسے ملی ہے۔ یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، وہ مصیبت اس کے اوپر نہیں آتی۔ خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، ساتھ میں جتنے لوگ تھے انہیں سخت ترین مار آئی یا دنیا سے چلے گئے، لیکن کہتے ہیں جیسے کہ یہ بال بچ گیا۔ تو یہ بال کیسے بچ گیا؟ کہ کوئی دعا تھی جس نے اسے بچا لیا۔ علاقے کے اندر وائرل بیماری چل رہی ہے، بخار چل رہا ہے، سارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، اس کا بچہ بیماری سے محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کوئی دعا ہے جو اس کے بچے کو بیماری سے بچائے ہوئے ہے، لیکن ہماری توجہ اور ہمارا دماغ اس طرف نہیں جاتا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے جو مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عطا فرما دیتے ہیں، کبھی کوئی دوسری چیز عطا فرماتے ہیں یا کوئی مصیبت وغیرہ دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری دعا کی قبولیت کی شکل یہ ہے کہ جو مانگا وہ بھی عطا نہیں فرمایا، کوئی دوسری چیز بھی دنیا کے اندر نہیں دی گئی، لیکن آخرت کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن بندے کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اسے اس کی وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی وہ دکھلائی جائیں گی، اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گی، تو بندہ یہ اس وقت یہ خواہش کرے گا کاش کی دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، تو آج ان سب کا بدلہ میں یہاں پر پاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ جب دعا مانگتا ہے، جب بھی دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہاں، قبولیت کی مختلف شکلیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور پھر مانگنے میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے خالق سے مانگنا اور ایک ہوتا ہے مخلوق سے مانگنا۔ کہ اگر مخلوق اس درجے پر پہنچ جائے جہاں پر وہ کسی کو کچھ دے سکتے ہوں تو کس کو دیتے ہیں؟ اپنوں کو نوازا جاتا ہے، غیروں کو نہیں دیا جاتا۔ حکومت مل گئی، عہدے اپنوں کو دیے جا رہے ہیں، کمپنی ہے، فیکٹری ہے، تو نوکریاں اپنوں کو دی جا رہی ہیں، غیروں کو نہیں دی جاتی عام طور پر۔ لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ کیسا ہے؟ خالق کا معاملہ کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی عطا کرتا ہے، اور جو وفادار ہیں انہیں بھی عطا کرتا ہے، جو غدار ہیں انہیں بھی عطا کرتا ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ وفاداروں کو دال روٹی پر راضی کر دیتا ہے اور غداروں کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا دربار ہے، یہ خالق کا دربار ہے۔ خالق سے مانگنے میں یہ فائدہ ہے۔ اور مخلوق سے اگر مانگا جائے، ایک مرتبہ مانگا جائے تو وہ دے دیں گے، دوسری مرتبہ مانگا جائے تو پھر چہرہ بنائیں گے، تیسری مرتبہ مانگنے چلے جائیں تو دروازہ بند کر لیں گے، چوتھی مرتبہ چلے جائیں تو پھر بولیں گے کہ یہ کیا بے شرم ہو گیا ہے، ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ جبکہ خالق سے اگر مانگا جائے، ایک بار مانگا جائے تب بھی عطا کرتا ہے، دو بار مانگا جائے تب بھی عطا کرتا ہے، تین بار مانگا جائے، بار بار مانگا جائے تو وہ بار بار عطا کرتا ہے۔ اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے سب کے سب اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ سے جتنا مانگو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے۔ اور بندوں سے مانگنے میں اور معبود سے مانگنے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ بندے اگر کبھی کچھ دیں تو خوش دلی کے ساتھ نہیں دیتے۔ جیسے کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں اور کسی فقیر نے آپ سے مانگنا شروع کیا، آپ کا دینے کا ارادہ نہیں ہے، تو جیسا کہ عام طور پر بھائی معاف کرو چلر نہیں ہے، لیکن وہ بھی بڑے استقامت ان کے اندر ہوتی ہے، آپ کے بولنے کے باوجود بھی آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو صرف اس وجہ سے کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے، اپنے جیب میں آپ نے ہاتھ ڈالا اور کچھ نکال کر دے دیا، یعنی دینے کا ارادہ نہیں تھا، یہ خوش دلی سے نہیں دے رہے ہیں، لیکن پیچھا چھوڑ دے اس وجہ سے آپ نے دے دیا۔ جبکہ اللہ کا دربار کیسا ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ چاہے جیسا مانگے، جب مانگے، اللہ تبارک و تعالی بندے کو خوش دلی کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ خالق کی ذات ہے، یہ خالق کا کرم ہے۔ اور پھر مخلوق کا دربار کیسا ہے
کہ مخلوق کا دروازہ دن کے اندر کھلا ہوا ہے، رات میں بند ہو گیا، آفس ہے دن میں کھلی ہوئی ہے، رات میں بند ہو گئی۔ اللہ کا دربار کیسا ہے؟ رات میں بھی کھلا ہوا ہے، دن میں بھی کھلا ہوا ہے، صبح بھی کھلا ہوا ہے، شام بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، بندہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور خالق سے مانگنے اور مخلوق سے مانگنے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اگر مخلوق میں جو بہت بڑے درجے کا مانا جاتا ہے، بڑا مالدار ہے، اس سے تمام لوگوں کے سامنے اگر تھوڑا مانگ لیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک کروڑ پتی آدمی ہے، اس سے آپ پورے مخلوق میں 1 روپیہ مانگے تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، پبلک میں تم مجھ سے 1 روپے کا سوال کر رہے ہو، تم میری پبلک انسلٹ کر رہے ہو۔ اور اگر کسی غریب آدمی سے آپ 1 لاکھ روپے مانگے تو وہ ناراض ہو جائے گا، کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ جبکہ اللہ کا دربار ایسا ہے کہ اللہ سے تھوڑا مانگو تب بھی عطا کرتا ہے، زیادہ مانگو تب بھی عطا کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا دربار ایسا ہے کہ ایک بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ، ٹوٹی ہوئی ڈوری بھی اللہ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے اور جس طرح مانگا جاتا ہے اس طرح مانگے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر دعاؤں کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگنا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھلایا کہ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے اور پھر مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس دعا کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ درود شریف ایک ایسی دعا ہے جس کا قبول ہونا یقینی ہے۔ تو اگر شروع میں درود پڑھ لیا گیا، آخر میں درود پڑھ لیا گیا تو شروع کی دعا قبول ہو جائے، آخر کی دعا قبول ہو جائے اور بیچ کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب شروع کی دعا کو قبول فرمائیں گے، آخر کی دعا کو قبول فرمائیں گے، تو بیچ میں ہم نے جو کچھ اپنی ضرورت کے لیے مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب قبول فرمائیں گے تو اپنی شان کے اعتبار سے دیں گے۔ دنیا کے اندر لوگ اپنی شان کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حاتم طائی سے کسی نے 5 دینار مانگے تو اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی اس نے 5 مانگے تھے، آپ نے 500 کیوں دیے؟ تو حاتم طائی نے کہا اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا۔ تو جب دنیا کا ایک بڑا سخی 5 مانگنے پر 500 عطا کرتا ہے تو وہ جو سخیوں کا سخی ہے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اپنی شان کے اعتبار سے آپ جب اس کے دربار میں ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ کتنا عطا کرے گا اس کا اندازہ اور تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کیا ضروری ہے کہ مانگا جائے اور خوب مانگا جائے۔ اور کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے مانگا جائے، صرف اور صرف اللہ کے دربار میں ہی ہاتھ پھیلایا جائے۔ تو دعاؤں کا جو ادب بیان کیا گیا ہے کہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگی جائے، آخر میں درود شریف پڑھا جائے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کیا جائے اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر دعا کیا جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم دعائیں کرتے نہیں ہیں بلکہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعائیں کرنا الگ چیز ہے اور دعاؤں کو پڑھنا الگ چیز ہے۔ دعاؤں کا پڑھنا کیا ہے کہ ہماری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں لیکن دل کے اندر معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم مانگ کیا رہے، بس رٹی رٹائی دعائیں ہیں، بس وہ ہماری زبان سے نکل رہی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے ذمے کوئی کام لگا رہے ہیں، جیسے کہ کوئی بڑا آفیسر ہوتا ہے اپنے ماتحتوں کو کام سپرد کرتا ہے کہ آپ یہ کام کر لو، آپ یہ کام کر لو۔ بالکل ہمارا حال دعاؤں کے اندر ایسا ہی ہو گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ذمے کوئی کام لگا رہے ہیں کہ اللہ بیٹی کو بیٹا دے دے اور بیٹے کو نوکری دے دے اور فلاں کو فلاں کر دے، یعنی اس انداز میں ہماری زبان سے سرسری انداز میں الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اور دل توجہ سے خالی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دعاؤں کا کوئی اثر ہماری زندگیوں میں ظاہر نہیں ہوتا۔ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ
کہ جب اللہ سے دعا مانگے تو اپنے جو نیک اعمال زندگی میں کیے ہیں ان کا واسطہ دے کر دعا مانگا جائے. جیسے کہ بخاری شریف کے اندر وہ واقعہ منقول ہے کہ 3 دوست ایک راستے سے جا رہے تھے اور بارش ہونے لگی اور بارش سے بچنے کے واسطے انہوں نے غار میں پناہ لی اور ایک چٹان غار کے دہانے کے اوپر آ گیا جس کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا. انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ ہٹا نہ سکے. تو پھر تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی کے اندر ہم نے کبھی نہ کبھی کوئی نیک عمل کیا ہوگا, اس نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. تو انہوں نے اپنے اعمال کا واسطہ دیا, تفصیل کا موقع نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو ہٹا دیا جس سے وہ صحیح سلامت باہر نکل گئے. تو اپنا اگر کوئی نیک عمل جو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ اچھا عمل ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جائے. لیکن ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں, ہمارے اعمال کا حال کیا ہے, کیا کوئی ایسے اعمال ہمارے پاس ہیں جن کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے دعا کر سکیں. تو دوسرا ایک ادب یہ ہے کہ نیک اعمال اگر ہمارے کھاتے میں نہیں ہیں, ہمارے ذہن کے اندر نہیں آ رہے ہیں, یا ہیں بھی تو ان کا وہ معیار نہیں ہے, تو پھر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر کے, گناہوں کا اقرار کر کے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے 350 ہجری میں اندلس کے شہر کے اندر قحط پڑ گیا, کئی زمانے سے بارش نہیں ہو رہی ہے. لوگ نماز استسقاء کے واسطے کھلے میدان میں گئے, اپنے جانوروں کو اور بچوں تک کو لے کر چلے گئے. صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا ہے, وہاں کھڑے ہو کر رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, لیکن بادل کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. اس زمانے کا بادشاہ عبد الرحمن ابن نافع وہ اپنے محل کے اندر موجود ہے, اپنا تاج نکال کر آرام سے بیٹھا ہوا ہے. اسے دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے, کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ کسی نے جا کر بتلایا کہ آپ آرام سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی رعایا بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں, اور صبح سے وہ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں, دھوپ کے اندر دعائیں کر رہے ہیں. اس کے دل کے اوپر تھوڑا اثر ہوا اور فوراً یہ عام لوگوں کا ایک لباس پہنا اور اسی مجمع کے اندر شامل ہو گیا, اور خاموشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے دعا کی. اور دعا کیا کی کہ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے آج یہ سب پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں, میرے ظلم کی وجہ سے اور رعایا کو صحیح طرح سے دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے آج ان کے اوپر بھی بارش نازل نہیں ہو رہی ہے. اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں, میری وجہ سے ان سب کو محروم نہ فرما. اس کا یہ دعا کرنا تھا کہ اسی وقت اللہ رب العزت نے باران رحمت کو نازل فرمایا. تو دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اگر بندہ اللہ رب العزت سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. تو دعا اللہ رب العزت سے مانگے, اور جب بھی مانگے عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ مانگے. اور خاص طور پر اس وقت بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی دعاؤں سے کیا ہوگا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الدعاء سلاح المؤمن, کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے, مومن کا ہتھیار ہے. دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, غزہ میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, بچوں پر عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہم دور بیٹھ کر یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے. بار بار کہا جاتا ہے دعا تو کر سکتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بے دعاؤں سے کیا ہونے والا ہے. اگر سچے پکے دل کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اگر اللہ کے دربار میں دعا کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ضرور دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور حالات کا رخ بدلے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.